ये मिक्स नहीं करनी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम सूरत अल इमरान आयत नंबर 20 से 23 तक देखेंगे। अल्लाह की रहमत से पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे। इन्नल्लज़ीना यकीनन जो लोग यकफुरूना इनकार करते हैं बिआयातिल्लाह अल्लाह ताला की आयात का, और यक़तुलूना और कत्ल करते हैं नबिय्यीन पैगम्बरों को बिगैरी हक़ ना हक़, व यक़तुलूना और वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को जो यअमुरूना हुक्म देते हैं बिलकिस्त इंसाफ का मिनन्नासी लोगों में से। फ़बश्शिरहुम तो आप बशारत दे दें इन्हें बेअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना वो जो हाबितात ज़ाया हो गए आमालहुम जिनके अमाल फिर दुनिया में वल आखिरा और आखिरत में, वमा और नहीं लाहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ जो ऊतू दिए गए नसीबा एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से, युदअउना वो बुलाए जाते हैं इला तरफ किताबिल्लाही अल्लाह ताला की किताब की, लियहकुमा ताकि वो फ़ैसला करें बैनहुम दरमियान इनके। सुम्मा फिर यतवल्ला बेरुखी करता है फ़रीकुम एक गिरोह मिनहुम इनमें से, वहुम और वो इस हाल में कि मोरज़ून मुँह मोड़ने वाले हैं। फिर अगर वो लोग आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि मैंने और जिन्होंने मेरी पैरवी की अपने चेहरे को अल्लाह ताला के ताबे कर दिया। और आप उन लोगों से जो किताब दिए गए और अनपढ़ों से कह दें क्या तुम ताबे हो गए। फिर अगर वो ताबे हो जाएं तो यकीनन हदायत पा गए, और अगर वो मुँह मोड़ें तो आपके ज़िम्मे सिर्फ़ पैगाम पहुँचा देना है, और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं और पैगम्बरों को ना कत्ल करते हैं और लोगों में से इन्हें कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं, तो आप इन्हें दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दें। यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और इनके लिए कोई मददगार नहीं। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। इन्हें अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला करे। फिर इनमें से एक गिरोह मुँह मोड़ लेता है इस हाल में कि वो मुँह मोड़ने वाले होते हैं। ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा था गिनती के चंद दिनों के सवा दोज़ख की आग हमें हरगिज़ ना छुएगी, और उस चीज़ ने उनके दिन के बारे में इन्हें धोखे में डाल दिया जो वो घड़ा करते थे। माज़रत चाहती हूँ। इनमें से गिरोह मुँह मोड़ लेता है इस हाल में कि वो मुँह मोड़ने वाले होते हैं। आयत नंबर 23। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। फ़ाइन हाजू का फिर वो लोग आपसे झगड़ा करें, यानी बातिल दलीलों के साथ आपसे झगड़ा करें। फ़कुल अस्लम तो आप कह दें कि मैंने अपने चेहरे को अल्लाह ताला के ताबे कर दिया। अब इससे क्या मुराद है चेहरे को, यानी इससे मुराद है कि मैंने अपने तमाम कल्बी और बदनी आमाल अल्लाह वहदहू ला शरीका ला के लिए ख़ास कर लिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत अल नाम आयत नंबर 79, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन। यकीनन मैंने अपना चेहरा इसकी तरफ मुतवज्जा कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है यकसू होकर, और मैं शेयर करने वालों में से नहीं। इस दुआ के हवाले से आपको कुछ याद आया होगा कि आप में से मेजॉरिटी बहनें इस दुआ को नमाज के शुरू में पढ़ती होंगी, जबकि ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। हाँ, अगर आप इस दुआ को पढ़ना चाहती हैं तो आप
دعائے استفتاح کے طور پہ پڑھ سکتی ہیں۔ دعائے استفتاح کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ دعا جب آپ تکبیر تحریمہ کہتی ہیں نماز کے شروع میں اور ہاتھ باندھ لیتی ہیں، اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، چاہے وہ سبحان اللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور دعا ہو۔ اس کے علاوہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ لمبی دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا استفتاح کے طور پہ۔ انی وجہت وجہیہ، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی سی ایک دعا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دعا کو انی وجہت، اس دعا کو نماز کے شروع میں پڑھنا، جس وقت آپ جہاں نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ میں نے اور میرے پیروکار نے، اپنے پیروکاروں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور ہم نے اسلام کے سوا سارے مذہب کو چھوڑ دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اہل کتاب اور امیوں سے کہہ دو۔ امی کون تھے؟ ان پڑھ۔ الکتاب سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، اور امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، ان پڑھ لوگ زیادہ تھے۔ اسلم تو، پھر کہا جا رہا ہے کیا تم تابع ہو گئے، کیا تم اسلام لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کو تم نے مان لیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، یعنی اگر آپ کی دعوت قبول کر لیں گے تو وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ جس طرح تم ہدایت کے راستے پر ہو، ایسے ہی وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے، ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہوں گے، ان کے بھی وہی فرائض ہوں گے جو تمہارے ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور اس کو پہچاننے کے بعد اس سے اعراض کیا تو ان کا معاملہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، جبکہ آپ نے انہیں حق پہنچا دیا ہے۔ ہر ایک نے حساب اپنے رب کو اپنا اپنا دینا ہے۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا آیت نمبر 18 میں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے تھے توحید کی، توحید سے ہم نے یہ آیت شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دے رہے ہیں، اور ان کی گواہی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے علماء کرام کی گواہی کو بھی ساتھ شامل کیا، فرشتوں کی گواہی کو بھی، علماء کی گواہی کو بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام یعنی فرما بردار ہو کر رہنا۔ اسلام اول سے لے کے آخر تک تمام انبیاء کی فرما برداری کرنا ہے۔ رحمت للعالمین پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، تمام دین منسوخ ہو گئے۔ اب انبیاء کی پیروی کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مشرک مسئلہ توحید میں جھگڑنے لگیں تو آپ صاف صاف فرما دیں کہ میری خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے جو تنہا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ بیوی، جس نے میرے دین پر میری پیروی کی وہ بھی میرا ہم خیال ہے۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے میری اہل کتاب و ان پڑھوں سے کہہ دیں، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دین و طریقے کی اہل علم کو بھی دعوت دیں، اور ان سے بھی پوچھ لیں کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو راہ پہ آ جائیں گے، اور اگر انکار کر دیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ کا کیا کام ہے؟ صرف پیغام پہنچا دینا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ہدایت لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت نہیں لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا قرآن ہمارے اوپر اتارا تھا، ہمیں بھیجا تھا، ہمیں سمجھایا تھا، ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ اب عمل کرنا
ہمارا کام ہے، اگر تو ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کی نصیحتوں کو پکڑیں گے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور یاد رکھیں ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سی قرآن مجید کی بہت سی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رسالت کی گواہی دیتی ہیں، جیسے سورۃ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ آپ فرما دیں اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 1، وہ ذات برکت والی ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر یعنی آگاہ کرنے والا ہو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، بندوں کے اعمال بھی دیکھنے والا ہے، ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ 10 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے اس پارے کی۔ اب رکوع نمبر 11 آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں۔ پہلے جیسا کہ ذکر آیا تھا کہ جو لوگ آپ کا کام ہے، نبی آپ کا کام ہدایت پہنچا دینا ہے، عمل کرنا لوگوں کا کام ہے، تو جو عمل کر لیں گے وہ تو ہدایت پا گئے، اور جو عمل نہیں کریں گے، جو اللہ کی آیات کو انکار کریں گے، اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان کا ایک بہت بڑا جرم بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہاں کفر کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جو بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا جو حق کا ثبوت پیش کرتی تھی، اور پھر اللہ کا پیغام لانے والے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا۔ استغفر اللہ، جن کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو کیوں ناحق قتل کیا جاتا تھا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی آڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔